کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر تیسرا شخص شوگر یا ذیابیطس کے رسک پر ہے؟ یہ کہنا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسری ہیلتھ اتھارٹیز کا۔ یعنی شوگر اب صرف ایک بیماری نہیں بلکہ اب یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شوگر یا ذیابیطس کیا ہے؟ یہ جسم کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے اور اسے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جانیے یہ سب آج کی ویڈیو میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شوگر یا ذیابیطس کیا ہوتی ہے۔ شوگر یا ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون میں شکر کی مقدار معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور آئیے اب جانتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے، یعنی شوگر ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ وزن زیادہ ہونا، خصوصاً پیٹ کی چربی، مسلسل ذہنی دباؤ، جسمانی سرگرمی کی کمی، فیملی ہسٹری یعنی خاندانی رجحان، اور غیر صحت مند غذا کا استعمال۔ کسی بھی بیماری کا اندازہ اس کی علامات سے لگایا جا سکتا ہے۔ شوگر یا ذیابیطس کی ابتدائی علامات یہ ہو سکتی ہیں: بار بار پیشاب کا آنا، پیاس کا زیادہ لگنا، اور غیر معمولی تھکن۔ لیکن شوگر یا ذیابیطس کے مرض میں کچھ علامات ایسی ہیں جو کچھ دیر سے ظاہر ہوتی ہیں، مثلا نظر کا دھندلا ہو جانا، زخموں کا دیر سے بھرنا، بلا وجہ وزن کم ہونا، ہاتھ پاؤں میں جلن ہونا یا ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا۔ اگر کسی شخص میں شوگر کی علامات یا سائن اینڈ سمپٹمز موجود ہیں تو اس میں شوگر کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے کچھ اہم ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ، جس میں خالی پیٹ کی شوگر چیک کی جاتی ہے، رینڈم بلڈ شوگر چیک، جس میں کسی وقت یا کھانے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد شوگر کی مقدار چیک کی جاتی ہے، اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c ٹیسٹ، جو کہ گزشتہ 3 مہینے کی اوسط شوگر کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شوگر کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے صرف علامات کا ہونا ہی کافی نہیں، خون کے ٹیسٹ بھی ضروری ہوتے ہیں، اور سب سے اہم ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c ٹیسٹ، جو کہ گزشتہ 3 ماہ کی اوسط شوگر بتاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم میں نارمل شوگر لیول کیا ہوتا ہے؟ اگر نارمل شوگر لیول کی بات کریں تو فاسٹنگ شوگر 70 to 99 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر کا لیول 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے، اور شوگر کے لحاظ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ یعنی HbA1c، اس کا لیول 5.7 سے کم ہونا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ہدف لیول: فاسٹنگ شوگر یعنی خالی پیٹ شوگر 80 to 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم، اور HbA1c کا لیول 7% سے کم ہونا چاہیے۔ البتہ ہر مریض کا ہدف اس کی عمر اور صحت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذیابیطس یا شوگر کی کمپلیکیشن یعنی پیچیدگیوں کی۔ شوگر ایک خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر پیچیدگی پیدا کرے یا کمپلیکیشن پیدا کرے تو آنکھوں کی کمزوری کر سکتی ہے، اعصابی کمزوری کر سکتی ہے، دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، گردوں کا نقصان کر سکتی ہے، اور پاؤں میں زخم کر سکتی ہے، جس کو ہم ڈائبیٹک فٹ بھی کہتے ہیں۔ تو شوگر بذات خود اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشن خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب جانتے ہیں لبلبے یعنی پینکریاس کا شوگر یعنی ذیابیطس میں کیا کردار ہے۔ پینکریاس یا لبلبا انسانی جسم میں موجود ایک غدود ہے، یعنی ایک گلینڈ ہے جو انسولین بناتا ہے۔ انسولین کا کردار: پینکریاس یعنی لبلبا انسولین بناتا ہے، اور انسولین خون میں موجود شوگر یعنی گلوکوز کو خلیوں یعنی سیلز تک پہنچاتی ہے تاکہ خلیوں سے توانائی میں تبدیل کر سکیں۔ شوگر جسم میں کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو جسم میں انسولین کم بنتی ہے، یا پھر اگر انسولین بنتی ہے تو وہ صحیح طرح کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے شوگر خون میں ہی جمع ہونے لگتی ہے۔ جسم میں انسولین کی موجودگی یا اس کے کام کرنے کے انداز سے شوگر کی یہ 3 اقسام ہو سکتی ہیں: ٹائپ 1 شوگر، جس میں انسولین کی مکمل کمی ہو جاتی ہے، ٹائپ 2 شوگر، جس میں انسولین بنتی ہے لیکن وہ صحیح طرح کام نہیں کرتی، اور نمبر 3 حمل کے دوران شوگر۔ ان تمام معلومات اور باتوں کے بعد کسی بھی مریض کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جو کہ ایک اہم ترین سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو کیا شوگر واقعی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آئیے یہ بات جانتے ہیں۔ ٹائپ 1 شوگر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ٹائپ 2 شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند طرز زندگی سے شوگر لیول نارمل رکھا جا سکتا ہے۔
اور اس کے علاوہ بعض افراد میں وزن کم کرنے سے بھی شوگر ریورس ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مرض میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، لیکن شوگر کنٹرول کیسے کریں؟ اس کے لیے وزن کو کنٹرول کریں، متوازن اور صحت مند غذا کا استعمال کریں، باقاعدگی سے ایکسرسائز یعنی ورزش کریں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مناسب لائف اسٹائل اختیار کریں۔ اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات، باقاعدہ چیک اپ اور ڈاکٹر کے مشورے سے دواؤں کا استعمال جاری رکھیں۔ اور آخر میں سب سے اہم ترین اور سب سے امپورٹنٹ بات، شوگر سے ڈرنے کی نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بر وقت تشخیص اور علاج سے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ یہ معلومات ضرور شیئر کریں، اور صحت سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔